السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: النکاح من سنتی۔ وقال علیہ السلام: ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز دوستو، بھائیو، اللہ جل جلالہ امن والہ کی قدرت کی علامتیں کائنات میں بہت ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قدرتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ یوں کہا: وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ اگر اپنی ذات پر غور کرو گے میری بہت ساری نشانیاں آپ کو دکھائی دیں گی۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی انسان کے جذبات، انسان کے خیالات، انسان کے سوچ ہے۔ اسی میں سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات دکھائی دے گی کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے جو کچھ مزاج انسان کا بنایا وہ مزاج فطری مزاج ہے۔ بچے تھے تو ان کے شوق اور ان کے ذوق بھی بچپنا تھا، اور جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تو وہ جوانی کے شوق اور ذوق والے بنے، اور ذرا بڑے ہوئے کھیل کود ان کا مزاج بن گیا۔ چلتے چلتے جب ایک عمر کی حد کو پہنچتے ہیں، بعد از بلوغ، اللہ تعالیٰ ایسے جذبات ان کے اندر کار فرما ہے کہ ان کے اندر فطری طور پر یہ تقاضا اور یہ تنہائی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو پھر اللہ جل جلالہ امن والہ نے انہی میں سے ایک جوڑا جس کو اللہ نے بنایا، اس جوڑے کی تلاش چلتی ہے، اور اس جوڑے میں کوئی معاون بن جاتا ہے، کوئی ناصر بن جاتا ہے، کوئی رہبر بن جاتا ہے، کوئی مشیر بن جاتا ہے۔ مختلف اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس جوڑے سے ملاقات کرا دیتے ہیں۔ جب وہ جوڑا نصیب سے مل جائے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی نشانی کا اظہار فرماتا ہے۔ فرمایا دو باتیں اللہ نے جس وقت اس جوڑے کے درمیان ازدواجی رشتہ جوڑ دیتا ہے، مودۃ و رحمہ، دو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک ہے مودت اور ایک ہے رحمت۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے بھی اپنے ارشادات میں یہ فرمایا: تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ یہاں بھی مودت کا ذکر ہے اور یہاں بھی مودت کا ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا تم ایسی لڑکی سے نکاح کرو، ایسی خاتون سے نکاح کرو، ولود الودود، فرمایا وہ زیادہ نتائج برآمد کرنے والی خاتون ہو اور اس کے ساتھ و ساتھ انتہائی محبت کرنے والی ہو۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت عجیب و غریب محبت کو کہتے ہیں۔ اس محبت کے اندر شفقت بھی ہے،
رحمت بھی ہے، عافیت بھی ہے، عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، قدر بھی ہے، قیمت بھی ہے، ہر اعتبار سے چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں مودت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے نکاح سے پہلے لڑکی کے اندر 4 چیزوں کو دیکھا کرو، اس میں پہلی چیز آپ نے مودت کے بارے میں فرمایا۔ مودت، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر جتنی مودت ہوگی، فرمایا وہی اتنے ہی اولاد کو جنم دینے والی ہوگی۔ اسی لیے ہم لوگ ذرا پیچھے زندگی میں جائیں، ہماری پریوار میں ایک جنم سے پیچھے آپ دیکھیں گے بہت سارے اولاد والی مائیں آپ کو ملیں گی۔ ان کے پاس اگر آپ کارگزاری لیں گے تو وہ بتائیں گی کہ 15، 16، کبھی کبھار 20، کبھی 22۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے 22۔ ہم لوگ جب ایران میں تھے تب ایک ساتھی کہنے لگے مجھے ایک ماں سے الحمدللہ 32 بھائی بہن ہیں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ مودت جب دے دیتا ہے، اسی طرح کے برکتوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ مودت کے اندر جب کمی آتی ہے، اولاد کے اندر لازمی طور پر کمی آتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات فرمایا مودت والی سے نکاح کیا کرو۔ اب بھائی جناب کیسے پتہ چلے گا یہ مودت والی ہے کہ نہیں؟ فرمایا خاندان کا جائزہ لے لیا کریں، خاندان کا ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں۔ جب آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ یہاں پر فَأْتُوا حَرْثَكُمْ والا معاملہ ہے، یعنی اللہ نے زمین سے تعبیر فرمائی۔ اس زمین کے اعتبار سے جانچنے کے بعد جب اطمینان بخش آپ کو جائزہ مل جائے، آپ اپنا پیغام آگے بڑھائیے۔ الحمدللہ وہ تمام مرحلوں سے پار ہونے کے بعد نکاح کے منزل تک آ کر پہنچتے ہیں۔ جب نکاح کے منزل کو آ کر پہنچ جائیں تو علماء فرماتے ہیں اب تمہیں دیکھنا کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ امن والہ نے نصیب سے جب جوڑا ملا دیا، اس جوڑے کے لیے برکت والی دعا دیا کریں۔ اس وقت جو مجمع ہمارے سامنے حاضر ہیں، یہ پورا مجمع دعا دینے کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نکاح کے سلسلے میں انتہائی برکت کی خوشخبریاں آپ نے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص نکاح کر لیتا ہے وہ بے سہارا کبھی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ کی مددیں شامل حال ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ برکتیں شامل حال ہوتی ہیں، اس کے ساتھ رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا نکاح کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ گناہ سے جب بچے گا، تمام طرح کی گناہ سے بچنے کے بعد کے فوائد اس بندے کے اوپر مرتب ہوں گے۔ آنکھوں کے گناہوں سے بچ گیا، زبان کے گناہوں سے بچ گیا، خیالات کے گناہوں سے بچ گیا۔ اسی لیے فرمایا نکاح کرنے کے بعد جب آدمی نماز پڑھتا ہے، اس نماز میں انتہائی خشوع اور خضوع محسوس کرے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ایک ہے متزوج، ایک ہے غیر متزوج، ان دونوں کے درمیان ترجیح دینے کا نمبر آئے متزوج کو ترجیح دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ متزوج غیر متہم ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نکاح میں تاخیر مت کیا کریں، نکاح میں جلدی کیا کریں اور سادگی کے ساتھ نکاح کیا کریں۔ جتنا سادہ سیدھا نکاح کرنے کا اہتمام ہوگا، اتنا گناہوں کا دروازہ بند ہوگا۔ میرے عزیزوں، جتنا سنتوں کو مشکل بناؤ گے، اتنا گناہ کا دروازہ آسان ہوگا۔ جتنا سنتوں کو آسان کرو گے، اتنا گناہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اسی لیے کہا بچہ اور بچی جو ہی وہ باشعور ہو جائیں فوراً ان کا نکاح کر دیا کرو۔ لڑکے کے لیے حضور نے شرط لگائی، فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں، جو تم میں سے مہر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، گھر کا خرچ چلانے کی طاقت رکھتا ہو، گھر کا خرچ چلانے کی کمائی اس کے پاس ہو، فرمایا اسے فوراً شادی کر لینا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جتنا نوجوان طبقہ اس وقت بگڑا ہوا ہے، ان تمام طبقات کی اصل وجہ کیا؟ ان کے پاس مصرف نہیں ہے۔ پیسہ تو آ رہا ہے،
خرچ کہاں کریں، کما تو رہا ہے، کہاں پر اسے اسپینڈ کرنا چاہیے اسے پتہ نہیں۔ جب نکاح کر دو گے اس کے دل اور دماغ میں ایک چیز بندھی جائے گی، ایک ذمہ داری آ جائے گی۔ وہ ذمہ داری ہے میں اس وقت ذمہ دار ہو چکا ہوں ایک گھر کا، ایک فیملی کا، اب مجھے میری فیملی کے سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ وہ خرچ بھی وہاں کرے گا جہاں ضرورت ہے، وہ محنت وہاں کرے گا جہاں ضرورت ہے، وہ وقت وہاں دے گا جہاں ضرورت ہے، بے وقت کہیں بھی اپنا وقت اسپینڈ نہیں کرے گا، ہر اعتبار سے پابند بن جائے گا۔ اسی لیے جو نوجوان آوارہ گھومتا ہے اسے ایک محاورہ، اس کے پیر میں بیڑی ڈالو، یہ محاورہ عام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیڑی کا مطلب جیل خانے میں بیڑی ڈالنے کی طرح نہیں۔ جب نکاح کر دیا جاتا ہے آٹومیٹک 12 بجے آنے والا نوجوان 8 بجے ہی گھر کو واپس آ جائے گا۔ 1 بجے آنے والا نوجوان عشاء ہونے کے بعد فوراً وہ یہ سوچنے لگے گا چلو بھی ہم گھر چلتے ہیں۔ بھائی آپ حضرات تو بیچلرس ہیں، بیچلرس اپنے جو کچھ بھی آزادانہ زندگی گزاریے، لیکن یہ بندہ پابند والی زندگی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نکاح بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ سب سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح جن کا ہو گیا ہے وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا مانگتے رہیں۔ اگر اللہ نہ کرے اس ازدواجی زندگی سے آپ ناخوش ہیں، آپ کسی وجہ سے ناخوش ہیں، آپ کے درمیان محبت نہیں ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود 1111 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے بیگم کے حق میں دعا کریں۔ بیگم لڑکی اپنے شوہر کے حق میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی محبت پیدا کر دے گا۔ اسی لیے کہ یا مقلب القلوب، دلوں کو بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ انشاءاللہ دلوں کو بدل دے گا۔ نکاح ہونے کے بعد اولاد نہیں ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ سے کہہ دو یا اللہ مجھے اکیلا نہ رکھ، آپ تو وارث دینے والے، بہترین وارث دینے والے ہیں۔ اللہ سے مانگو، سجدے میں جا کر 313 مرتبہ، پروردگار عالم آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ فرمایا آپ نیک صالح اولاد چاہتے ہیں، اولاد تو ہیں آپ کے پاس لیکن اسے نیک بنانا چاہتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، اللہ کے پاس سجدے میں جا کر مانگا کریں 313 مرتبہ، اللہ تمہارے بچوں کو نیک بنا دے گا۔ آپ جس مرحلے میں بھی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پریوار سکھ والا پریوار رہے، دکھ والا پریوار نہ رہے، آپ کو چاہیے 2 رکعت نماز پڑھے، سلام سے پہلے 11 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ مصیبتوں کو دور کرے گا خود بخود۔ عجیب دعا ہے ربنا آتنا، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 مفہوم اس میں پائے جاتے ہیں۔ جو بندہ جس حال میں یہ دعا کرے گا اللہ اس حال کو حل کر دے گا، اس حال کو حل کر دے گا۔ کیسے؟ فرمایا مقروض ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ سے مانگتا ہے قرض کی ادائیگی کہ اللہ شکل صورتیں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد ہیں، اللہ ان کو اور بھی نیک بنا دے گا۔ اللہ نیک صالح اولاد مانگنا چاہتا ہے، یہ دعا میں نیت کر لے فی الدنیا حسنہ، اللہ نیک صالح اولاد دے دے گا۔ نیک بیوی چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ شادی نہیں ہوئی، اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہوئی، وہ نیک صالح جوڑا چاہتے ہیں، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں نیت کر لے یا اللہ نیک صالح لڑکا، نیک صالح داماد، نیک صالح بہو عطا فرما، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ بہرحال یہ تو رہی بات نسخے کی۔ اب شادی ہونے کے بعد محبت آپس میں کیسے پیدا کریں؟ فرمایا 4 چیزوں سے۔ نمبر 1 سلام کا اہتمام کیا کرو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ سلام کے ذریعے سے سلامتی کے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 یہ باتیں صرف نوشوں کے لیے نہیں، تمام جتنے شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے کتنے پرانے دلہا کیوں نہ ہو، ان سب کے لیے نسخہ ہے سلام کا اہتمام۔ حضرت مدنی کے پاس کسی نے کہا حضرت ہمارے گھر میں سکھ نہیں ہے، دکھ ہی دکھ ہے، خوشی نہیں ہے، ناخوشی ہے، کیا کریں؟ فرمایا آپس میں سلام کرتے ہو میاں بیوی؟ کہا نہیں کرتے۔ فرمایا جس گھر میں سلام نہیں اس گھر میں سلامتی نہیں۔ فرمایا سلام کرو،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमा फरमाते हैं अगर तुम सलाम के साथ बरकतों का भी इरादा रखते हो तो घर के अंदर दाखिल होते ही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह औज़ु बिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला घर में बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। सलाम का अहतमाम। नंबर 2 फरमाया कि एक दूसरे की इज्जत देने का अहतमाम। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तुम अपनी बीवी की इज्जत करो, बीवी तुम्हारी इज्जत करे, दोनों इज्जत देने वाले बनो, एक दूसरे की कदर करने वाले बनो, एक दूसरे को एहतराम करने वाले बनो, एक दूसरे को मकाम देने वाले बनो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऑटोमेटिक दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर देगा। तीसरी चीज़, पीठ के पीछे दुआएं किया करो। जितनी पीठ के पीछे दुआएं होगी उतनी दुआएं कबूल होगी। चौथी चीज़ फरमाया तहादु तहाबु बैनकुम। बीवी खुद हदिया बनकर आपके पास आ गई है और आपका सबसे पहला हदिया क्या फरमाया, इसको इज्जत देने के साथ साथ महीने में एक मरतबा, जो नए दुल्हा हैं वो तो रोज़ाना भी हदिया दे सकते हैं, वीकली वंस भी हदिया दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जितने पुराने दुल्हा हैं उनको महीने में एक मरतबा उनको गिफ्ट देना चाहिए, हदिया देना चाहिए। हज़रत थानवी लिखते हैं कि एक तो है घर का खर्चा, एक है ज़ाती खर्चा। ज़ाती खर्चा जिसको हम पॉकेट मनी कहते हैं, वो पॉकेट मनी देना हर बीवी के लिए शौहर की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 काम हो गए। हज़रत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस वक्त निकाह हो जाए, निकाह का वक्त हो, मैंने कबूल किया का नंबर आए, तो उस वक्त में क्या करना चाहिए। जिस वक्त काजी साहब यूँ पूछे क्या आपने कबूल किया, आप ये नीयत करो, या अल्लाह जन्नत तक ले जाने की ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। सिर्फ ज़िम्मेदारी दुनिया की नहीं, खाना पीना की नहीं, यहाँ की हद तक नहीं। नीयत ये करें, या अल्लाह जो जोड़ा हमारा बन रहा है इस जोड़े को आप जन्नती जोड़ा बनाइए। इस नीयत के साथ आप यूँ कहें, या अल्लाह मैं जन्नती जोड़ा, हमारे जोड़े को जन्नती जोड़ा बना, इस नीयत के साथ मैं कबूल कर रहा हूँ। फरमाया अल्लाह तुम्हारे जोड़े को जन्नती जोड़ा बनाएगा। तो इसलिए कबूल के वक्त में नीयत करें। फिर दूसरी चीज़ क्या, नीयत हो गई, सुन्नत के मुताबिक रुखसती हो गई। जब मियाँ बीवी की पहली मुलाकात हो, फरमाया वज़ू के साथ वनली कलाम वनली सलाम, नो कलाम। क्या मतलब, सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सिर्फ सलाम करते हुए अंदर जाएं। बीवी भी वज़ू के साथ, शौहर भी वज़ू के साथ, सलाम पढ़कर आप अंदर गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम के अंदर आप ऐसे सिफ़ात वाला सलाम, मोहब्बत वाला सलाम, कशिश वाला सलाम, या प्यार भी हो और उसमें अपनाइयत भी हो, उनसीयत भी हो, वो सलाम जिस सलाम को अल्लाह से मांग कर, या अल्लाह मैं जब सलाम करूं मेरी बीवी के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह ज़रूर पैदा करेंगे। फरमाया सलाम करो, कोई कलाम ना करो। जब बेगम की नज़र अपने शौहर पर, अपने सरताज पर जिस वक्त पड़े, फरमाया उस वक्त चाँद की तरह हमारा चेहरा होना चाहिए, दुल्हा का चेहरा होना चाहिए। उसके लिए क्या करें, आईने के सामने खड़े होकर आपके मुख्तलिफ़ किस्म के स्माइलिंग्स होते हैं, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के फेस लुक होते हैं। उस फेस लुक में वो लुक, जो लुक आपको बेगम को पसंद आए, वो लुक आप ज़रा कैच कर लें। आईने के सामने ज़रा ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वो ट्रेनिंग ले लिया करें। ऐसा ना हंसें कि बेगम परेशान हो जाए, अरे भाई ये क्यों इस तरह से खिलखिला रहा है, हंस रहा है। हम यहाँ लाफिंग को नहीं कह रहे हैं, स्माइलिंग को कह रहे हैं। स्माइल करना चाहिए, लाफ नहीं करना चाहिए। तो आप मुस्कुराएं, कह ना लगाएं। तो आप जिस वक्त पहुँच चुके हैं, मुसल्ला बिछाएं इमाम की जगह पर, मुअज्जिन की जगह पर, मुअज्जिन के मुसल्ले में खड़ा कर दे बेगम को, इमाम के जगह पर खुद दुल्हा खड़े हो जाए, 2 रकात सलातुल हाजत की नीयत करें।
بیگم نیت کرے تابع اس امام کے میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، یا اللہ زندگی بھر ان کے تابع ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دلہا نیت کرے یا اللہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صلاۃ الحاجت، یا اللہ اس دیواجی زندگی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیت کرتے ہوئے 2 رکعت پڑھیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نسخہ صرف دلہا دلہن کے لیے نہیں، تمام جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں، کتنے بھی پرانے دلہا دلہن ہوں، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے بیگم کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ اپنے بیگم کے اندر تابع داری محسوس کرو گے، وفاداری محسوس کرو گے، تبدیلی محسوس کرو گے۔ عجیب و غریب بیگم کے اندر ایک اعتبار سے آپ فرق محسوس کرو گے، وہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھائیں، بیگم کے بازو بچھائیں اور بچھا کر یوں کہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، دلہا دعا کرے، بیگم آمین کہے، بیگم بھی دعا کرے، دلہا آمین کہے، اس وقت کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد آپ کو چاہیے فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ نیک صالح اولاد پیدا ہوں گے، تہجد کا اہتمام ہو جائے، انشاءاللہ اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سریے کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کا دامن بہت تنگ ہے، اس لیے مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ جتنی باتیں عرض کر دی گئیں اللہ تعالی ہم سب کے لیے دوسروں تک پہنچانے کا یا اس کو ذریعہ بنائے اور عمل کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وکیل صاحب قریب آ جائیں، وکیل صاحب اور 2 گواہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ